بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة مریم خدا کی رحمت، معجزات اور خدا کے عبادت گزاروں کے مخصوص خانوادے جو زمین پر خدا کی رحمت اور ہدایت اور خدا کی عبادت اور خدا کی حجت کو قائم کرنے کے لیے ایک نشانی اور ایک علامت اور ایک پہچان بن گئے ہیں، اور جن کے گرد ہدایت پانے والوں کا تاریخ کے ایک طویل عرصے میں ایک اجتماع ہوتا رہا ہے۔ معجزات کا خصوصی بیان سورت مریم کے اندر، اور معجزات دو ایسے یہاں پر ذکر ہوئے ہیں جو ایک ایسی امت کے ہاں تسلسل کے ساتھ بیان ہوتے چلے آتے ہیں جو اس وقت تک کے لیے تقریباً بلحاظ تعداد دنیا کی سب سے بڑی ملت مانی جاتی ہے، بلحاظ تعداد، جو کہ نصارہ ہے۔ ایک زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور دوسری مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور وہ تو شاید یہ کہا جا سکے کہ تاریخ انسانی کا سب سے نمایاں حسی معجزہ جو تو ہے عقلی یا روحانی یا معنوی معجزہ، وہ تو قرآن ہے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا۔ تو جو سب سے بڑا حسی معجزہ تاریخ انسانی کا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور ایک ایسی بات ہے جس کو 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان تو مانتے ہی ہیں، اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن کوئی 2 ارب سے اوپر عیسائی مانتے ہیں، تو یہ روئے زمین کا تقریباً کوئی نصف ہے۔ اور معجزات یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز کو ماڈرن دنیا پوجتی ہے، اور سائنس ایک تو انسانی منفعت کے لیے ایک حوالہ ہے ہمارا، اس کو آپ سائنس کہہ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، یہ جو خدا کے بنائے ہوئے فزیکل لاز ہیں ان کا مطالعہ، اور پھر ان سے انسانی منفعت کے بہت سارے اسباب کو فراہم کر لینا، ہمیشہ سے انسان کرتا چلا آیا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ لیکن ایک پھر یہ ہے کہ ان کو، یعنی خدا کے بنائے ہوئے یہ جو فزیکل لاز ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خدا کے کلمات میں آتے ہیں، فزیکل لاز خدا کے، یہ خدا کے کلمات میں آتے ہیں۔ کل بالکل سورۃ کہف کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمات ربی لو کان البحر مدادا کلمات ربی، تو یہ خدا کے کلمات ہیں، خدا نے کچھ چیزیں جاری کر دی ہوئی ہیں کہ یوں ہی ہونا ہے، اور مسلسل ویسے ہی ہوا چلا جاتا ہے۔ تو ہم تو ان کلمات کے ذریعے سے بھی خدا کے یہ جو قوانین ہیں فزیکل لاز، بلکہ یہاں پر ایک بات ہم کہتے چلیں، یعنی سبحان اللہ، ایک طرف تو فزیکل لاز کو پوجتی ہے سائنس، اور دوسری طرف یہ جو ملحد ہیں، اور سائنس زیادہ اس کی جو ٹھیکیداری ہے وہ ملحدین نے اٹھا رکھی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو ان فزیکل لاز کو بے حد و حساب پوچھنا، اچھا دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ ساری کائنات نری کچھ حادثات کا نتیجہ اور کچھ حادثات کا معجزہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ایک سرٹن پیٹرن پر تسلسل کے ساتھ اور اس کے ہزاروں فیکٹرز کو پرپزلی
ایک خاص جہت کے اندر چلانا، وہ تو پھر منصوبہ، پلان، ڈیزائن. سب سے ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے ویسٹ کے ہی کچھ لوگوں نے یہ کہ انٹیلیجنٹ کائنات ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، ایک اسمارٹ ڈیزائن ہے، ایک انٹیلیجنٹ. سب سے زیادہ تکلیف ان کو اس سے ہوتی ہے. اچھا، تو اس کی صحیح تفسیر کیا ہے ان کے نزدیک؟ صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہ نرے کچھ حادثات کا مجموعہ ہے. اچھا، یہ یوں ہو گیا پھر یوں ہو گیا. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ وقائع جو ہیں، اب تم وقائع کہہ رہے نا، مطلب ہے کہ یہ جو جتنے وقائع پیش آ رہے ہیں کائنات کے اندر، انسان کے وجود کے اندر، اور ایک تسلسل کے ساتھ، تو جی یہ بس ہو رہے ہیں، صبح بس ہو رہے ہیں. تو حادثات، ٹھیک ہے جی، انسیڈنٹس. تو ہم کہتے ہیں کہ وقائع کے بارے میں کچھ دیر کے لیے تم یہ بات اگر کر بھی لو کہ یہ نرے حادثات ہیں، تو ظالم ہو. جو فزیکل لاز ہیں ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ فزیکل لاز ایک سرٹن پیٹرن، ہر بار ایک چیزیں اس کے اندر جکڑی ہوئی ہی ہوتی ہیں. تو جو فزیکل لاز ہیں نا، وہ کسی کے ارادے اور اس کی مشیت اور اس کے قانون. آپ نے سبحان اللہ، اور آپ نے لفظ کیا بولا؟ اور خود ہی بولا لاز، لا، یعنی جس کو آپ لاز کہتے ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں سسٹمز. یہ سولر سسٹم ہے، اس کے بعد یہ بے شمار سسٹمز ہیں، اس کے بعد یہ انسان کے اندر ہر چیز کے لیے کہتے ہیں یہ سسٹم ہے فلاں. بھائی جس کو آپ سسٹم کہتے ہیں، جس کو آپ لا کہتے ہیں، اچھا اس کے اندر آپ ان کو پھر حادثات بھی کہتے ہیں، یعنی سسٹمز اور لاز، اور پھر کہاں یہ حادثات. تو اس وجہ سے انیشلی تو یہ جو قوانین طبیعت ہیں، ان کو لوگ قوانین فطرت بھی کہتے ہیں. تو یہ جو قوانین طبیعت ہیں، فزیکل لاز، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کلمات ربی ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے چلائے ہوئے پیٹرنز ہیں، اور یہ توحید کا بیان ہے، ٹھیک ہے. اور البتہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہرحال خدا کی مشیت البتہ مطلق ہے. تو یہ ہم نے پڑھے ہیں خدا کے قوانین ان وقائع کے اندر اور ان فزیکل لاز کے اندر. خدا کی مشیت کے اثرات کو ہم نے پڑھا ہے. البتہ خدا کی مشیت کسی بات کی پابند نہیں ہے، اور خدا آزاد ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے. تو اس وجہ سے کبھی کبھی لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے، اربوں میں سے ایک کسی بار جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ خدا یہ جو ظاہر کے اندر ہم کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ پیٹرنز ہیں، ان پیٹرنز کو توڑ کر بھی، وہ بھی اس کا اپنا قانون ہے. تو جہاں یہ اس کو توڑے گا تو وہ بھی اس کا ہی فیصلہ ہوگا، وہ بھی اس کی ہی مشیت ہوگی، وہ بھی اس کا ہی قانون ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کل نہیں ہے. تو یہ ہے معجزات کے وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے ایسا ہوا ہے. اور اس وقت جہان کا تقریباً جو ہے انسانی دنیا کی نصف تعداد جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ یہ ایسے کچھ معجزات ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے، اور زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ کا پیدا ہونا علیہ السلام، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا، بالکل ایک بانجھ عورت ہے اور کوئی 10-20 سال کی بھی بات نہیں ہے، بالکل بوڑھی بھی ہو چکی ہے، اور وہ خود جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وقت بلغت من الکبر عتیہ، میں بھی بڑھاپے کے بھی بالکل آخری درجے پہ پہنچا ہوا ہوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور وہاں پر جو فرمایا وہ ہے کہ قال ربک هو علیہ ہین. یعنی آپ کو یہ بتائیے کہ معجزات پر آپ کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو قوانین ہیں، یعنی اگر یہ کسی کی مشیت ہے تو کوئی حد سی حد ہے اس کی قوت کی، کوئی طاقت کی، اور اس کے زور کی اور غلبے کی اور اوور پاور کرنے کی ہر دنیا کی شے کو. اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ آسمان، یہ کہکشائیں، یہ اجرام،
اتنی بڑی ہیں، یعنی محض کسی کے اشاروں پہ چلنے والی، سبحان اللہ. تو یعنی وہ اگر کچھ اور کر دے تو اس پر تعجب کس بات پہ بھلا بھائی. اچھا، تو وہ فرمایا کہ قال ربک هو علی هین. سبحان اللہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے خدا کا تعارف. بھائی اس کائنات کی بڑی شان ہم نے دیکھی تو دراصل اس سے ہم نے اس کے بنانے والے کی شان دیکھی. بس بات اس نہیں ہے، لا تسجدوا للشمس، ایسا سورج مبہوت کر دیا اس نے. مشرک نے کیا کیا، دھڑام سے سجدہ ریز ہو گیا. وہ ایسی قوت، ایسی تابناکی، ایسی زبردست. تو ہم نے کیا کیا، اسی سورج کو دیکھا اور بلا شبہ اس کی روشنی، اس کی تمازت، اس کا حسن، اس کے اندر جو ایک ہیبت ہے وہ ہم نے بھی محسوس کی. اس ساری ہیبت کو ہم نے اس کے بنانے والے کی طرف پھیر دیا اور اسی سورج کو دیکھ کر ہم نے کیا سجدہ اس کو. تو انہی فزیکل لاز کو جان کر ہم نے مانا قوت رحمان کی. ٹھیک ہے، تو اس کی طاقت کو ہم نے مانا، اور جب اس کی طاقت کو مانا تو معجزات کا ہونا ہمارے لیے بالکل ہی ایک معمولی بات ہوئی. اس کے لیے مطلب ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ خدا کے حق میں کوئی چیز نہیں ہے. کہا کہ هو علی ہین، میرے لیے بڑی بات ہے کیا بھلا، سبحان اللہ. اب یہ یہاں پر جو ہے وہ اہل علم جو ہے خصوصی طور پر یہ ذکر کرتے ہیں دعا. یہ جو اہل ایمان کے پاس ایک چیز ہے، خدا کو پکارنا، دعا. سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ حالات برے سے برے ہیں، ناممکن سے ناممکن آپ کو ایک چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. البتہ مومن کہتا ہے کہ خدا ہے میرا، اور وہ خدا کو پکارتا ہے. اور یہ دعا جو ہے سورۃ شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. سبحان اللہ. یعنی جب ان کو کہہ دیا گیا کہ تیرے بیٹا ہونے والا ہے، خوشخبری لے لو، تو وہ کہنے لگے میں اس قدر بوڑھا، میری عورت بیوی جو ہے وہ بالکل بانجھ. یعنی اس وقت ان کو یہ لگا، کیونکہ بہرحال انسان جو ہے وہ اس ظاہر کا بہرحال اسیر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو اس وقت جب ان کو بالکل بتا دیا گیا تو وہ اپنی حیرانی ظاہر کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہے، سبحان اللہ، یہ بوڑھا بالکل قد بلغت من الکبر عتیہ، اور ایک بانجھ بھی، اس کے باوجود وہ دعا کرنے میں لگا ہوا ہے. تو ہماری یہ جو دعا ہے یہ ان کے فزیکل لاز سے اوپر ہے، کیونکہ ہم اصل میں دعا خدا کا صحیح تعارف ہے، دعا خدا کی صحیح پہچان ہے. تو یہ واقعہ ہوتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور اس کے بعد پھر فرشتہ ظاہر ہوتا ہے بشر کی صورت میں مریم علیہ السلام کے ہاں، اور ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اور وہ کہتی ہیں کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں بیٹا، اور جبکہ مجھے کسی مرد نے، کسی بشر نے چھوا تک نہیں. قال کذالک، کہنے لگا ہے تو یہ ایسا ہی. قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے البتہ کہا ہے کہ میرے لیے ہی کچھ نہیں ہے. سبحان خدائی یہ ہے. یعنی اس وقت جو ہے یہ ایک بہرحال ہر شرک کا ایک اثر ہوتا ہے. بہت سارے اہل ایمان پر بھی جو ایک اثر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی دعا کی طرف کو رخ کم ہونا، قرآن کے اثر کو معمولی جاننا. اچھا، یہ جو دم ہے یا رقیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، رقیہ کرتے تھے، کہاں ہسپتال ہوتے تھے. تو بہت ساری چیزوں میں اللہ پہ چھوڑنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعائیاں نہ کریں، آپ علاج معالجے نہ کریں، لیکن یہ کہ علاج معالجے سے اوپر سمجھنا کہ خدا کرنے والا ہے، دعا کرنا. تو اب یہ جو ہے نا، مطلب ہے کہ یہ فزیکل لاز ہم نے کہا وہ خود بھی خدا کی قوت ہی کا مظہر ہے، لیکن خدا کی قوت کیونکہ مطلق ہے، پابند نہیں ہے ان چیزوں کے جو آپ کے دیکھنے میں آتی ہیں. اس وجہ سے ہر دیکھی جانے والی چیز سے اوپر جاننا خدا کی قوت، تو اس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، اس کو ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے وہ آخرت پر ایمان کہتے ہیں.
یہ پہلو جو ہے بہت سارے مطلب اپنے حالات کی وجہ سے اور اپنے زمانے میں رائے شرک کی وجہ سے جو کہ مٹیریلزم ہے کچھ اثر اسلامی اذہان پر بھی ہوا ہے. تو سبحان اللہ یہ ہے خدائی. قال ربک هو علی هین، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اور پیچھے جو زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں نے تجھ کو بھی تو پیدا کیا ہی ہے. یہ بار بار کی ایک بات ہے، جب آپ کو آخرت مشکل آئے تو تھوڑا سا جو ہے وہ نگاہ کر لو کہ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. مطلب یہ یعنی کوئی بندہ کسی نے اگر پیدا ہوتا نہ دیکھا ہو انسان تو کیا خیال ہے پھر آخرت یہی ہے نا. یعنی جتنی آخرت کی انہونی باتیں ہیں وہ ہر انسان کی پیدائش کے اندر پڑی ہوئی ہیں. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ تو آپ کو نے دیکھا ہے کہ یوں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. نہیں کسی کی جو ہے وہ کسی کے معجزہ ہے، نہیں کسی کا شاہکار ہے. تو اگر اس کو آپ نکال لیں تو ہر انسان کی پیدائش جو ہے وہ کہاں ماننے والی ہے، ہر مخلوق کی پیدائش کہاں ماننے والی ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. سورۃ مریم کے اس مقام پر ہمیں ایک اور بات بھی کرنی ہے، وہ ہے عفت. سبحان اللہ. یعنی نصارہ جو کہ ہم نے کہا کہ ایک روئے زمین کی ایک بہت بڑی ملت ہے، ان کے ہاں جو ایک لفظ بولا جاتا ہے اور جو کہ بلا شبہ ہمارے عقیدے کے روح سے بھی بالکل درست ہے، وہ ہے کنواری مریم، ورجن میری. اچھا، اور وہاں پر جب قرآن مجید کے اس مقام پر جب فرشتہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے ایک تو جو ابتدائی طور پر انسان کی حیرانی، بھئی خدا کے اب تک کے جو ہم نے قانون دیکھے ہیں وہ تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ تو یہاں پر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ایک تو حیرانی اس پہلو سے ہے، اور ظاہر ہے کہ مریم علیہ السلام بھی کیوں یہ حیرانی ظاہر نہ کریں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ایک اور جو ہے بات ساتھ اور کرتی ہیں، وہ خاصی وجہ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار نہیں ہوں. وہ ایک ہمارے دائی رہے ہیں امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی مریم کے نام کے اندر کنواری کا جو ہے لفظ شامل ہونا، یہ عفت، پاکیزگی، طہارت اور کردار کی اونچائی کا ایک بہت بڑا بیان ہے. کہ یہ عورت کہتے ہیں کہ یہ اب اس معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے لفظ ورجن میری، کنواری مریم، جس میں تقریباً کوئی کنواری نہیں رہتی. یہ ٹین ایج کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنی یہ جو عفت ہے اس ساری کو وہ ختم کر چکی ہوتی ہے. اور یہ اس وقت تہذیب کیا ہے، ساری کی ساری بدکاری پر قائم. اور یہاں پر یہ لڑکی ابھی لڑکی ہی ہے، یہ ابھی ایک تو شیزہ ہی ہے، خدا کی عبادت گزار ہے. اور بلکہ اہل علم نے کہا خصوصی طور پر کہ سبحان اللہ وہ جب اپنی تنہائی میں ہے تو یکدم ایک مرد کو انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، تو وہاں پر وہ یکدم ایک آدمی کو دیکھتی ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. دیکھ اگر تو کوئی شریف آدمی ہے خدا سے، میں خدا کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے. یہ جو ہے کہ یک کسی بچی پر، لڑکی پر مرد کی نظر پڑ گئی ہے تو اس کا حال برا ہو گیا ہے، پریشان ہو گئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے اور چھپانے کے لیے بے چین ہو گئی ہے. جیسے یہ پچھلے دنوں ایک خاصی وہ چلی تھی خبر، یا شاید کوئی ویڈیو کلپ تھا، ہم نے تو صرف خبر میں پڑھا کہ شام میں آپ کو پتہ ہے یہ جس طریقے سے حالات ہیں، بری بمباری ہوئی، تو وہ کوئی کسی بمباری ہوئی، گھر تباہ و برباد ہوا، تو لوگ جو ہیں وہ ملبے سے نکال رہے ہیں، کچھ مرے ہوئے ہوں گے، لاشیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی زندہ تڑپتا ہوا ہو.
تو ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ ملبے کے نیچے سے، اب ظاہر ہے گھر میں لڑکیاں مرد آدمی جس بھی گھر میں تو آپ اپنے معمول پہ ہوتے ہیں، کوئی پردہ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوتے. تو وہ لڑکی جو ہے جوان ہے اور ملبے تلے سے اس کو نکالا جا رہا ہے. اور ظاہر ساتھ آج کل یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو لوگ جو ہیں کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کیمرے ویمرے پکڑ کر. تو وہ چیخ پڑی ہے، کہتی ہے کہ عمو مالی محجبہ، چچا میں پردے میں نہیں ہوں، خدا کے واسطے میری تصویر نہ کھینچنا. سبحان اللہ. مطلب یہ وہ دیکھو حالات کس طرح کے ہیں. ملبے تلے سے اس کو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ لوگ غیر مرد مجھے دیکھ نہ لیں. مطلب یہ ہے ہمارے ہاں اونچائی کردار کی. تو کردار کی ایک اونچائی جو ہے جہاں مریم کا ذکر آئے گا علیہ السلام، ان کی عفت جو ہے وہ ایک بہت بڑا منارہ جو ہے روشنی کا، وہ آپ کے سامنے آتا ہے. ایک پوری تہذیب ہے. جب ہم مریم علیہ السلام، مطلب یہ خواتین اسلام اپنے وقت کی بہت بڑی مسلم خاتون ہیں اور ایک نبی کی والدہ ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی اور عبادت کی اور خدا پرستی کی جہاں بے شمار جہتیں ہیں، وہاں عفت، پاکیزگی اور نفس کا ستھرا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی پہچان ہے. اور اس کا بھی مشاہدہ کرنا جو ہے وہ سورۃ مریم میں آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے. سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر ہو جانے کے بعد یہ جو ایک کنکلوژن ہے ہم صرف وہ دیکھتے ہیں. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ، اس طریقے سے اس کی پیدائش مطلب ہے خالصتاً خدا کی شان. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اگر کوئی چیز جاننے کی ہے اور اگر کوئی چیز دیکھنے کی ہے اور اگر کوئی چیز سوچنے کی ہے تو وہ خدا کی. تو ایک ہی واقعے سے ظالموں نے کیا کیا، دیکھو جی یہ تو خدائی صفت کا مال ہے، خدائی یہ تو بن باپ کے پیدا ہوا تو لا محالہ کو. تو ان کی وہی جو نظر ہے جو قریب کی چیز میں جا ٹکتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہایت ناقابل یقین حیرت انگیز صورت میں پیدائش ہونا. تو اس سے انہوں نے کیا کہا، یعنی اسی ایک واقعے سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا شروع کیا. اور ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، تسبیح صلی اللہ کی، پاک ہے وہ خدا جو جس کی مشیت کسی ظواہر میں سے کسی بھی چیز کی کبھی بھی پابند ہو. آج تک ہم نے جو دیکھا تو وہ بھی اس کی ہی مشیت تھی، نہ کہ وہ کسی اسباب کا پابند تھا. البتہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک جو قانون چلا آتا ہے صدیوں سے وہ توڑ ڈالا گیا، تو اس پر ہم نے خدا کی ہی تعظیم کی. تو دا قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے حق اور صحیح اور درست بات جس کے اندر یہ لوگ اختلاف اور بحث کرتے آ رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، خدا کی شان ہے ہی نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، پاک ہے وہ اس سے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بس اتنا ہے کہ جب وہ ایک چیز کا فیصلہ کر دے تو اس کا کچھ نہیں لگتا. خدا خدا ہے، مطلب اس کے افعال کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو وہ بس اس نے کہنا ہے کن فیکون، تو اس چیز نے ہو جانا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کہ اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا. اور یہ جو بات ہے یہ انجیل کے اندر بھی جگہ جگہ لکھی ہے کہ عیسیٰ اس خدا کی عبادت کرتا تھا اور اس کو اپنا رب مانتا تھا. فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہی ایک تعلیم ہے. یہ جو 2 ارب کے لگ بھگ ملت اس وقت عیسیٰ کو پوجتی اور خدا کا بیٹا کہتی ہے، اس کو البتہ اس نے یہ کہا تھا فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. دیکھو پوری کائنات کے لیے اور یہاں پر بسنے والے ایک ایک شخص کے لیے واحد سعادت کا راستہ یہ ہے کہ اس خدا کی عبادت کرے. یہی صراط مستقیم ہے. سورۃ مریم کے اندر ہم نے کہا کہ عبادت گزاروں کے اور خدا کی پہچان بننے والوں کے خانوادے جو ہیں وہ مذکور ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام
اور ان کا ایک پھر پورا خانوادہ، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر ان کا ایک سلسلہ اسماعیل جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ایک کنکلوژن ہوئی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں جن پر انعام بے حد و حساب ہوا ہے۔ انعام کیا ہے؟ خدا کا انعام۔ ہم نے شاید پہلے بھی کسی جگہ پہ کہا تھا کہ ایک عام آدمی کہتا ہے جی بڑا خدا کا فضل ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی بڑی روٹی دی ہے اس نے، بڑی دولت دی ہے جی، بڑا وافر رزق ہے جی، ماشاءاللہ جی بہت کچھ ہے جی، خدا کا بڑا شکر ہے۔ وہ بلا شبہ وہ چیز بھی اس پر بھی خدا ہی کا شکر بنتا ہے، اور اس لفظ پہ استغفر اللہ میں اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ابن قیم کہتے ہیں کہ جو اصل دانا ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ خدا کا بڑا شکر ہے تو وہ ان کے ہاں ان کا ریفرنس کون سی نعمتیں ہوتی ہیں؟ خدا نے ہدایت دی ہے، خدا نے یہ اس ماتھے کو شرک کی ذلت سے بچایا ہے، خدا نے ان ہاتھوں کو کسی اور کے آگے اٹھنے سے بچایا ہے، خدا نے محض اپنی عبادت کی توفیق دی ہے، خدا نے رسالتوں کے ذریعے سے جو نور دیا وہ اس کا ایک کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب ہو گیا۔ تو اصل انعام کیا ہے؟ ہدایت۔ وہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، وہاں پر بھی کیا ہے؟ خدایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو وہ انعام کا ریفرنس کیا ہے؟ روٹی تو فرعون کو بہت دی تھی، طاقت، اقتدار، وہ تو خدا نے اپنے بہت سارے دشمنوں کو بہت دیا، یہ جو ہے وافر چیزیں، اشیاء، سائنسی ترقی، سبحان اللہ بھائی وہ ان کی اپنی جگہ پہ جو بھی کوئی اہمیت ہوگی، لیکن سبحان اللہ یہ انعام، خدا کا انعام کیا ہے؟ خدا کسی کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے، خدا کسی کے لب پر اپنا کلام جاری فرما دے، خدا کسی کے دل کے اندر اپنی عظمت، اپنی محبت بٹھا دے، اور آدمی کا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہو جائے، دنیا چھوٹی نظر آئے، دنیا حقیر نظر آئے، دنیا کی اصل حقیقت اور اس کے مقابلے پر اخروی جہان کی بھی اصل حقیقت سامنے آئے، ساری دنیا ان نعمتوں کو پوچھے، یہ نعمتوں کے پیچھے نعمتیں دینے والے ہاتھ کو محسوس کر سکے۔ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم، انعام یہ ہے، سارا زور اس پہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہر بار آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو باقاعدہ یہ ایک مقام ہے جاننے کا۔ انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، من النبیین، انبیاء، من ذریت آدم۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر جو ہے عبادت گزاروں کے خانوادے یہ ذریت آدم سے رہے ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور جن لوگوں کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کروایا ان کے خانوادے ہیں، ان کی ذریت سے ہیں، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور پھر ابراہیم کی ذریت سے ہیں اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور ایسوں کی اولادیں اور ایسوں کے سلسلے بنے چلے آتے ہیں جن کو ہم نے ہدایتیں دیں، جن کو ہم نے اجتبا کیا، جن کو ہم نے برگزیدہ کیا، لاکھوں کروڑوں میں سے چنا۔ بلا شبہ نبوت جو ہے چناؤ کی اعلیٰ ترین حالت ہے، خدا کا چناؤ بے حد و حساب ہے، لیکن جو نبوت ہے وہ سب سے اعلیٰ چناؤ ہے انسانوں کے اندر۔ تو اور ایک سلائیڈ جو ہے وہ دکھائی ہے، ایک کردار ہے زمین پر جو دنیا کی کسی شے پہ فدا نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے، یہ صرف اپنے خدا پہ اور اپنے پیدا کرنے والے پہ فدا ہوتا ہے، اس کو سجدے کرتا ہے۔